معزز سامعین و ناظرین، ام المؤمنین زوجہ سید المرسلین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہترین مفسرہ، محدثہ، حافظہ، قاریہ، ادیبہ، معلمہ اور زبردست فقیہ ہیں۔ غرض مجموعہ حسنات و کمالات میں بلکہ بلا مبالغہ پوری تاریخ عالم میں اتنی عظیم صفات والی خاتون جو ایک طرف عالمہ، فاضلہ اور منصب افتتاح پر فائز ہو تو دوسری طرف بہترین خاتون خانہ اور اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کی مالک بھی ہو، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کانت عائشہ وفقہ الناس وعالم الناس واحسن الناس رائعا فی الاعمى، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں سے بڑھ کر فقیہ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عالمہ اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھی رائے رکھنے والی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ علوم قرآنیہ، علوم احادیث کی جامع، بڑی محدثہ، بڑی فقیہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابتداءً کچھ کمالات تو اپنے والد کے گھر میں نصیب ہوئے، پھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں آئیں تو کاشان اقدس میں آپ کی تربیت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کاشان اقدس میں آنے کے بعد دن رات سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور صحبت بابرکت سے فیضیاب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ علم سے بھی خوب سیراب ہوئی اور اس بحر محیط سے علم کے بیش باموتی چن کر آسمان علم و معرفت کی ان بلندیوں کو پہنچ گئیں جہاں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگردوں کی فہرست میں نظر آنے لگے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جب بھی کوئی گمبھیر اور ناحل مسئلہ آن پڑتا تو ان کے حل کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع لاتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اصحاب رسول کو کسی بات میں اشکال ہوتا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سوال کرتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی اس بات کا علم پاتے۔ معلوم ہوا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معیت کے باعث بہت بڑی عالمہ، محدثہ اور فقیہ تھی۔ قرآن پاک میں سارے مسائل موجود ہیں لیکن بعض آیات مجملہ ہیں۔ جو مشکلات تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمائی اور ان آیات کا صحیح مطلب بیان فرما کر مشکلات کو حل فرمایا۔ کوئی حدیث ہمارے لیے مشکل کشا ہے، اس طرح بعض احادیث میں بھی مشکلات پیش آئیں۔ خدا تعالیٰ نے فقہائے علیہم الرحمہ کی فقہ سے احادیث کی ان مشکلات کو دور فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ محدثہ بھی تھیں اور فقیہ بھی، قرآن کی مشکلات کو حدیث سے اور حدیث کی مشکلات کو فقہ سے حل فرما دیتی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث کو سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں، کیونکہ خود صحابہ کرام کو بھی بعض اوقات حدیث اصل مراد سمجھنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، اور جو کچھ آپ فرما دیتی تھی اسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قبول فرما لیتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 174 متفق علیہ ہیں، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے انہیں روایت کیا۔ 54 احادیث صرف بخاری شریف میں اور 68 احادیث صرف مسلم شریف میں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر شعر، طب اور فقہ کا عالم کسی کو نہیں پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی بہت بڑی جماعت ہے اور آپ کی فضائل و مناقب میں بہت سی حدیثیں بھی وارد ہوئی۔ 17 رمضان بروز منگل مدینہ منورہ کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 66 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں
دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کی قبروں کے پہلو میں دفن کیا۔ اللہ پاک ام المؤمنین کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے اور ہمیں ان کے علمی فیضان سے وافرستہ مرحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔